آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی زیارت کرتا ہے اللہ پاک اس سے کہتے ہیں خوش رہو اور تمہارا جانا مبارک ہو، تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اخلاق حسنہ، اچھی عادات کا ذکر چل رہا ہے۔ جن اچھے اخلاق کی تعلیمات اس شریعت مطہرہ کے اندر ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہیں، کئی روز سے آپ اخلاق حسنہ کی تفصیل سن رہے ہیں کہ اچھے اخلاق کون کون سی چیزیں ہیں اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر ایک ایمان والے نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ عملی طور پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کر گئے ہیں اور ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے کہ جو بھی میرا امتی ہوگا، مجھ پر ایمان رکھتا ہوگا، اس نے میرے نقش قدم پر رہ کر زندگی گزارنی ہے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اپنے عزیز و اقربا، رشتہ داروں اور دوست و احباب سے ملاقات کرنا، ان کی زیارت کے لیے جانا، ان کی ملاقات کے لیے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی زیارت کرتا ہے، اپنے کسی دوست کی، اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے وہ جا رہا ہے، ملاقات کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ پاک اس سے کہتے ہیں تم خوش رہو، تمہارا جانا بھی مبارک ہو، تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے اس کے گاؤں میں ملاقات کے لیے چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ جب یہ آدمی جا رہا تھا تو اس فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو تم؟ تو آدمی جو جا رہا تھا اس نے کہا کہ اس گاؤں میں میرے ایک بھائی ہے، وہاں کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے، اسی وجہ سے تم اس کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے ہو، کوئی احسان اس نے تم پر کیا ہو؟ اس نے کہا نہیں، احسان اس کا کوئی مجھ پر نہیں ہے، بس اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اللہ کے لیے اس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، دنیا کا کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، بس یوں ہی اللہ کے لیے محبت ہے اس کے ساتھ۔ تو پھر فرشتے نے کہا کہ خدا کی جانب سے مجھے تمہارے لیے یہاں بھیجا گیا تھا، سو خدا بھی تم سے محبت کرتا ہے جیسے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ کہ جب بندہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور پیچھے یہ حدیث آ گئی ہیں کہ الخلق عیال اللہ، چونکہ مخلوق جو ہیں وہ اللہ کا کنبہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے عیال میں سے اگر کسی کے ساتھ کوئی آدمی محبت کرے گا، ہمارے بچے کے ساتھ کوئی محبت کرے گا، تو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے جو ہمارے بچے سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑے شفقت سے پیش آتا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ پھر محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ
میری مخلوق کے ساتھ، میرے بندے کے ساتھ صرف میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے محبت کرتا ہے، اس کا کوئی بھی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی غرض و غایت نہیں ہے، فرمایا جاؤ، اللہ نے تمہیں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی اپنے بھائی سے خدا کے لیے ملتا ہے، فرمایا 70,000 فرشتے اس کے اکرام کے لیے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے واسطے محبت کرتے ہیں، میرے واسطے ساتھ بیٹھتے ہیں اور میرے ہی لیے خرچ کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تو وہ بھی صرف میرے لیے، دنیا کی کوئی غرض نہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو جنت والوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ حضرت انس فرماتے، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، نبی جنت میں، صدیق جنت میں، اور وہ آدمی جنت میں جو شہر کے کنارے اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے محض اللہ کے واسطے جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے مقام سے دوسرے شہر کے کنارے محض اللہ کے واسطے، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، صرف اپنے بھائی سے ملاقات اور بات کرتا ہے، تو یہ اہل جنت ہونے کی علامت ہے، چونکہ الحب فی اللہ، کہ اللہ کے لیے محبت کرنا دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی اپنے بھائی کے پاس ملاقات کے لیے اللہ کے واسطے آتا ہے تو آسمان سے فرشتے آواز دیتے ہیں، خوش رہو، تمہارے لیے جنت مبارک ہو۔ اور خداوند قدوس عرش ملکوت سے آواز دیتا ہے، میرا بندہ میری ملاقات میں ہے، اس کی مہمانی میرے ذمے ہے، میں اس کے لیے جنت سے کم پر راضی نہیں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، کسی مسلمان بھائی کی زیارت کو خدا کے واسطے جاتا ہے، تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، خوش رہو، تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ کہ بیمار ہے، بیمار کی عیادت کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو اس پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب سے اکثر ملاقات کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے رہتے تھے۔ اور اگر کسی خاص آدمی سے ملاقات کا خیال ہوتا تو اس کے گھر تشریف لے جاتے، جس کے ساتھ اور زیادہ تعلق ہوتا تھا۔ اور اگر عام لوگوں سے ملاقات کا ارادہ ہوتا تو مسجد میں تشریف لاتے، تو لوگ یہیں پر آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، یہیں پر آپ سے ملتے تھے۔ تو یہ بھی سنت ہے اپنے احباب کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، تعلق والوں کے لیے وقت نکالنا اور ان کے پاس جانا، ان سے ملاقات کرنا، یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے اس طرح کیا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپس میں محبتیں بڑھیں گی، آپس میں قربت ہو جائے گی، دوریاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں مٹیں گی۔ اور آج جب سے موبائل آیا تب سے تو اور زیادہ آپس میں یہ دوریاں پیدا ہو گئی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلو سال میں آدمی کچھ کبھی کبھی بیچ میں ملاقات کے لیے جاتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں رہا، تو اس سے بہت زیادہ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ورنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کون ہستی ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ بھی اپنے احباب کے لیے اپنے گھر سے چل کر گئے ہیں، ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور آپ کی یہ سنت رہی ہے، اور امت کو بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ امت بھی اپنے احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقربا سے ملاقات کے لیے جائے، وقت نکال کر جائے، اس سے آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ اور حبیب بن مسلمہ فہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگا کر کے ملاقات کیا کرو، محبت زائد رہے گی۔
یعنی بیچ بیچ میں اب ایک انسان روزانہ جائے تو اس سے بھی آدمی کی وہ قدر نہیں رہے گی کہ جو بیچ بیچ میں کچھ عرصے کے بعد جانے میں رہے گی۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچ میں وقفہ کیا کرو، اس سے کیا ہوگا کہ اگلا آدمی بھی، اس کو بھی کسی طرح کی کوئی دقت نہیں آئے گی، اس کو بھی کوئی جو ہے بھاری نہیں گزرے گا۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق انسان کا اور بے تکلفی اس کے ساتھ ہے اور اس کے یہاں جانے سے اس کو بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے تو ایسی جگہ آدمی جا سکتا ہے۔ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حصے نے صبح و شام ہمارے یہاں تشریف نہ لاتے ہوں، چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا گہرا تعلق تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوستی تھی اور خاص دوستوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے تو ہر دن صبح بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے، شام کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور وہاں پر دینی گفتگو فرماتے تھے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مخلص دوست ہو اور اس کو دشوار نہ گزرتا ہو روزانہ آنا جانا تو فرمایا وہاں آدمی جائے، اور فائدہ یہ ہو کہ اگر وہاں جا کر دینی گفتگو ہو، کچھ فائدہ ہو، کچھ مسائل معلوم ہو جائیں تو اور زیادہ جو ہیں اس میں فائدہ ہوگا آدمی کے لیے۔ ابن بطال کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اگر وہ مخلص اہل محبت میں سے ہو تو ملاقات کی کثرت سے محبت ہی بڑھے گی، یعنی اگر اس کو خوشی ہوتی ہو اس کے آنے سے تو فرمائے اس سے اور ہی زیادہ محبت بڑھے گی ان کے بیچ میں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا ضرور اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا نبی جنت میں، صدیق جنت میں، اور وہ آدمی جو اپنے بھائی کی ملاقات کو جائے اور صرف اللہ کے واسطے مل رہا ہو تو وہ بھی جنت میں ہے۔ لہذا ان تمام احادیث کے اندر آپس میں ملاقات کرنا اور آپس میں ملنا جلنا، اس سے آپس میں محبت کا پیدا ہو جانا، ان احادیث کے اندر اسی چیز کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محض اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ ملاقات کرنا، اس سے ملنا جلنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے، اور اسی نیت سے آدمی کو جانا بھی چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے، تو یہ ملاقات بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان